الرحمن الرحیم۔ تین مخلوقوں کا عجز مذکور ہوگا، تین مخلوقوں کو معبود بنایا گیا۔ نمبر ایک فرشتے، قرآن پاک کی متعدد آیات فرشتوں کو پوجا گیا۔ نمبر دو جنات، اور نمبر تین انسان، انبیاء، اولیاء، پیر، فقیر، ان کو پوجا گیا۔ تو کتنی مخلوقوں کی عبادت ہوئی؟ فرشتوں کی ایک، جنات کی دو، انسانوں کی تین۔ اللہ یہاں تینوں مخلوقوں کا عجز بیان کر رہا ہے کہ فرشتے معبود نہیں، جنات معبود نہیں، اور انسان معبود نہیں۔ فرشتوں کو دیکھ لو، وہ عاجز آ گئے، قالوا لا علم لنا۔ فرشتے اپنا عجز کا خود اعلان کر رہے ہیں۔ جو عاجز ہو وہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ اور آدم بھول گیا، آدم بھول گیا، جو بھول جائے وہ عاجز ہے، محتاج ہے، عاجز ہے۔ اور جو خود محتاج ہو وہ معبود نہیں بن سکتا۔ اور جنات، ان کا، جنات کا اعلیٰ حضرت تمہارے باپ کا دشمن ہے، جنات کا وڈیرا بزرگ وہ تمہارے باپ کا دشمن ہے۔ کچھ تو غیرت کرو، باپ کے دشمن کو تم معبود بنا رہے ہو، اس کی اولاد کو کم از کم اتنی غیرت کر لو۔ اور پھر اس باپ کے دشمن کی حالت بھی دیکھو، وہ تو دھتکارا ہوا، مردود من اللہ، مردود من اللہ، اس کو بے عزت کر کے نکال دیا گیا۔ جس کی بے عزتی ہو وہ الہ نہیں ہوتا، جس کو دھتکار دیا جائے وہ الہ نہیں ہوتا۔ تینوں مخلوقوں کا عجز کہ فرشتے بھی الہ نہیں، جنات بھی الہ نہیں، اور آدم، اولاد آدم بھی الہ نہیں۔ تو ثابت کیا ہو گیا؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے رب کی۔ یہ پورا ربط آ گیا۔ اب دیکھو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اوپر لکھا ہے متعلق بدعوی توحید۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہاں پر ایک بات سمجھے، یہ لفظ آ رہا ہے اذ، یہ بار بار آئے گا۔ اس سے بھی اہل تشیع اور رضاخانیوں نے استدلال کرنے کی کوشش کی کہ اذ ظرف ہے، اور ظاہر بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی متعلق ضروری ہے۔ مفسرین جلالین وغیرہ وغیرہ وہ کیا لکھتے ہیں؟ اذکر، اذکر، آگے جی پھر مفتی صاحب آگے اور روافض آگے، انہوں نے کہا دیکھا نا، اذکر، اذکر کا معنی ہے یاد کر، اور یاد اس چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے معلوم ہو۔ معلوم ہوتا ہے یہ ساری چیزیں نبی پاک علیہ السلام کو معلوم تھیں۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار نے یہاں دو نتیجے نکالے۔ اس سے ثابت ہوا نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم الغیب بھی اور حاضر ناظر ہونا بھی۔ اب وہاں موجود تھے، اور ساتھ علم تارا کی بات بھی چھیڑ دی۔ تو یہ پورا عنوان جب اذ آتا ہے تو مشرک ڈانس کرتے ہیں، یاد کر۔ اسی پر پھر ایک اور باطل عقیدہ شیعوں کا بھی ہے، بریلویوں کا بھی، کہ نبی کریم علیہ السلام کو وحی سے پہلے قرآن کا علم دیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ عقیدہ خالص کفریہ ہے، خالص پیبر کفریہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کنت تعلمها،
انت ولا قومک من قبل ھذا، ہماری اس بیع کرنے سے پہلے نہ تجھے پتا تھا نہ تیری قوم کو. تلک من انباء الغیب ما غاب عنک، ذالک من انباء الغیب ما غاب عنک، یہ جتنے واقعات قرآنی یہ سب تجھ سے غیب تھے، تجھے نہیں پتا تھا، یہ ہم نے بیع کے ذریعے آپ کو بتائے. اب اتنی نصوص سریہ موجود ہو اور پھر کہے جی قرآن کے نزول سے پہلے بھی پیغمبر کو پتہ تھا. مفتی نے کیا کہا پتہ نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ مفتیوں سے محفوظ رکھے. آمین. اور غلط مفتیوں کی بات کر رہا ہوں، مفتیان سو کی، مفتیان ربانی کی بات نہیں. اب اس نے کہا جبریل آیا، اس نے کہا اقرا کہ ما آنا بیکار ان. اب مفتی صاحب کا ترجمہ دیکھو، میں تو پڑھنے نہیں آیا پڑھانے آیا ہوں. ما آنا بیکار ان، میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں پڑھانے والا ہوں. یہ مفتی احمد جان نے ترجمہ کیا ہے. اب کوئی یہودی بھی ہوتا نا اتنی تعریف نہ کرتا جتنے یہ امت کے حکیم ہیں. مریضوں کا حال خود قیاس کر لو، یہ حکیم الامت ہے، مریضان امت، ان کو دیکھ لو تو جہاں دیکھے کتنا بڑا کفر. الامان والحفیظ. تو اب سمجھو اذکر، پہلا جواب اذکر کا معنی ہے بیان کر. اذکر ہی ہم نکال رہے ہیں، اور اذکر کا معنی کیا ہے؟ اور جو تم لے رہے ہو وہ نسکتی کے خلاف ہے. یاد کرتے پہلے علم تھا. قرآن تو کہتا ہے ان کنت من قبل ہی لمن الغافلین ما کنت تعلمها انت ولا قومک. سمجھ گئے میری بات؟ یہ نسکتی کے خلاف ہے. اور ایسا معنی لینا جو نسکتی کے خلاف ہو کیا بنتا ہے؟ اور اصول پڑھ کے پھر بھی کیا بنتا ہے؟ التحریف. بولو کیا بنتا ہے؟ تحریف. اور تحریف فعل یہود ہے. آگے تبصرہ معذوف ہے. آگے دیکھیں اذکر کا معنی بیان کر میرے پیغمبر. وذکر فی الکتاب ابراہیم. اذکر فی الکتاب ابراہیم. فی الکتاب کتاب میں یاد کیا جاتا ہے یہ ادھر. یہاں اذکر کا کیا؟ بیان کر میرے پیغمبر، بیان کر. تو اذکر ہی نکال لو لیکن معنی کیا ہوگا؟ بیان کر. مسئلہ صاف ہے، مطلب ہی صاف ہے. اب اذ قالا اس کو کالو کے متعلق یعنی جب کہا ہے قال ربو کا، تیرے رب نے کہا فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. اس وقت فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، اس کو لگاؤ کالو کے ساتھ. اس وقت فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. کوئی معنی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اس کو کالا کے ساتھ نہیں لگانا ہے، اذکر کے ساتھ. کس کے ساتھ لگانا ہے؟ ٹھیک ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کیا معنی؟ جا جال بمانا خالق. انی خالقم بشرا من طین، خلیفہ بنانے والا ہوں. اس خلیفہ سے مراد کون ہے؟ اس میں دو قول ہیں. ایک قول ہے اکثر مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے آدم. خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ آدم. اچھا جی، خلیفہ سے کیا مراد ہے؟
آدم یا مطلق انسان، دونوں قولیں اکثر کہتے ہیں مراد آدم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا خلیفہ سے مراد ہے مطلق انسان، یعنی ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کی خلیفہ ہوگی، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آئے گی، ایک نسل گئی، دوسری آئی، وہ گئی، پھر آئی۔ اور اس کی تائید میں حافظ کی عبارت بھی لکھی ہے، اے قومن یخلف بعضهم بعضا قرنن بعد قرن وجیلن بعد جیل۔ دیکھیے عبارت، اور نیچے حاشیے پر قومن یخلف بعضهم بعضا، اور اس کی تائید قرآن پاک میں سورۃ الانعام آیت نمبر 165، آیت نمبر 165 285، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ذات جس نے بنایا تمہیں زمین کے خلیفے۔ تم سب خلیفے بیٹھے ہو، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دادا باپ گیا، بیٹا آ گیا، وہ گیا یہ آیا، وہ گیا یہ آیا، یہ خلیفہ مراد ہے۔ تو جہاں انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے بعد میں آنے والی ہے۔ یہ سورہ انعام سورۃ النمل آیت نمبر 62۔ اس میں بھی یہی آ رہا ہے، صفحہ 708، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور بناتا ہے تمہیں زمین کے خلفاء، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے خلیفے۔ اسی طرح سورہ زخرف آیت نمبر 60، صفحہ بولیں بھائی، نو سو علماء کا اختلاف ہو گئی ہے۔ ہاں، یخلفور، یخلفور ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، یہ اسی طرح سورہ مریم کا حوالہ آپ کے پاس موجود ہے، توجہ میری طرف۔ اس تفسیر اور قول کے مطابق انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کا معنی ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے بعد میں آنے والی ہو، تو مطلق انسان۔ اور دوسرا قول کون ہے؟ حضرت آدم، ساتھ بولو شاباش، حضرت آدم۔ اب آدم خلیفہ کس بات میں ہوں گے؟ خلیفے کی ضرورت تب بنتی ہے یا تو اصل مر جائے، اسے خلیفہ کی ضرورت ہے، یا کہیں سفر پہ چلا جائے۔ اسے نائب کی ضرورت ہے، یا خود سنبھال نہ سکتا ہو تب نیابت کی ضرورت ہے۔ تو آدم اللہ کا خلیفہ، یہ تینوں وجوہات میں سے کوئی وجہ بھی نہیں پائے گی۔ اللہ موت سے بھی پاک ہے،
ایاب و ذہاب سفر سے بھی پاک ہے، محتاجی سے بھی پاک ہے، تو آدم اللہ کا خلیفہ کیسے بن گیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جواب یہ ہے کہ یہاں خلافت سے مراد تنفیذ احکام ہے. خلافت سے مراد خلافت معروفہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ تنفیذ احکام، اجرائے احکام. تو نیابت صرف اس بات میں ہے اللہ تعالی کے احکام کا اجرا اور تنفیذ. توجہ ہے میری طرف؟ پہلا انسان آیا کس عنوان سے بھیجا گیا؟ کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ کرے. یہ آدم ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون اور احکام نافذ کرے. یہ پہلا نبی بھی ہے، پہلا اس سے اقامت توحید کی مقصد اور اہمیت واضح ہوتی ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر بھیجا اور کس عنوان سے بھیجا؟ خلیفہ. خلیفہ یعنی اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنے والا، ورنہ اور کوئی معنی نہیں بنتا. تنفیذ احکام، اجرائے احکام. تو یہ اہمیت ہے اقامت التوحید. کس کی؟ اقامت التوحید، اقامت دین، اللہ کے احکام اللہ کی زمین پر نافذ کرنا. یہ پہلا نبی، پہلا انسان. اور اسی لیے میں نے آج کے سبق میں کہا تھا ہر نبی نے کہا ان اقیم الدین. تو انبیاء کے مقاصد میں ہے اقامت التوحید، جو آج مولوی کو سمجھ نہیں آ رہی اور کہتے ہیں یہ نئے مسئلے نکالتی ہیں. یہ نیا مسئلہ ہے، یہ قرآن میں ہے. ہاں، یہ نیا مسئلہ نکالتی ہے. یعنی مولوی کہنا یہ چاہتی ہیں کہ جن چند لکیروں کا ہم نے مطالعہ کیا نا، یہ بھی انہی لکیروں کے فقیر بن جائے، اور آگے مطالعہ ہم تو ویسے فارغ ہیں یہ بھی نہ کرے. یہ بابا جی قرآن میں ہے، خلیفہ کا نہیں. تو ان سے پوچھو خلیفہ کا معنی ہمیں بتاؤ. آدم کس چیز میں اللہ کا خلیفہ ہے؟ خلافت کی ضرورت تب بھی ہوتی ہے نا، یا احتیاجی ہو یا موت بن گئے. تو ایک ہی چیز ہے، وہ تنفیذ احکام، اللہ کے احکام کا اجرا. تو انسان آئے ہی قانون الہی کو نافذ کرنے کے لیے. اور یہ جتنے اب گدے قابض ہو گئے، طاغوت، شیطان، ابلیسی نظام، تو یہ انسان بھی نہیں، یہ آدم کی اولاد ہی نہیں. یہ کوئی بوٹیاں پیدا ہو گئی ہیں. وہ باغی ہے نا، انہ لیس من اہلک، باغی ہے، انسانیت کے دشمن ہے. اور کیا کہتی ہیں طاغوتی نظام دجالی کو؟ انسانیت کا ہمدرد. انسانیت کی بنیاد پر انسانیت کی خدمت طاغوتی نظام، اور انسانیت کا مقصد الہی نظام ہے. اور اس کے مقابل جو طاغوت دجال کا نظام ہے تو وہ انسانیت شکن ہے، انسانیت کے تحفظ فراہم نہیں کر سکتا. انسانیت کو تحفظ دینے والا نظام وہ اللہ کا نظام ہے، جس کے لیے انسان کو خلیفہ بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اس لیے طاغوتی، دجالی، استحصالی، جاگیرداری جتنے نظام ہیں یہ سب کرپٹ نظام اور انسانیت شکن ہے. انسانیت کے لیے ان نظاموں میں نہ بقا ہے نہ تحفظ ہے انسانیت کا. بے شک. کوئی بات میری سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک بات تو جہاں یہ یاد رکھنا، آپ کے پاس لکھا ہے مراد یا آدم اور خلافت اجرائے احکام الہی میں ہے. جیسے حضرت داؤد کے بارے میں سورہ صاد نکالو ذرا. انا جعلناک
خلیفتن، ہاں یہاں مودودی کا بھی رگڑا نکل گیا، خلافت و ملوکیت، کیا بات، حضرت داؤد بادشاہ نہیں ہے، خلیفہ بھی ہے، یہ عجیب نقیض ہے اس نے بنائی ہے، خلافت و ملوکیت۔ مل گیا جی 841 دیکھ لو، ہمیں آپ پر اعتماد ہے بھائی۔ ادخال ہو گیا خلیفتن، اجرائے احکام الہی میں۔ قالوا اتجعل فیہا، جہاں پر سوال ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ ایک اس سے پہلے ایک فائدہ سمجھ لو، اللہ نے فرشتوں کو بتایا کیوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس سے بہت سارے جہلاء نے یہ لکھ مارا کہ اللہ فرشتوں سے مشورہ کر رہا تھا۔ تفسیر نعیمی میں بھی یہ لکھا ہے مشورہ سنت الہی ہے، اور آپ کے بھی کئی بزرگ یہ کہہ دیتی ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کیا کیا، مشورہ۔ یاد رکھو یہ کفر ہے، جی اللہ کی شان ہے لا وزیر لہ ولا مشیر لہ، بے شک اس کا نہ کوئی مشیر ہے نہ وزیر ہے۔ دوسرا مشورہ وہاں ہوتا ہے جہاں نقص علم ہو سکتا ہے اس بزرگ کی رائے بہتر ہو سکتا ہے اس کی بہتر۔ اب اللہ کے لیے یہ تصور قائم کرنا یہ خالص کفر ہے، اس لفظ سے کیوں ڈرتے ہو؟ خالص کیا ہے؟ کفر ہے، خالص کفر ہے۔ اس لیے یاد رکھو یہ مشورہ نہیں۔ پھر اللہ نے کیوں بتایا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ فرشتوں کو آدم اور اس کی اولاد کی خدمت پہ لگانا تھا۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، ایک ایک بندے کے ساتھ 22 باڈی گارڈ بیٹھے ہیں فرشتے، فرشتوں نے آپ کی خدمت کرنی تھی۔ تو یہ اعلام تھا اللہ تعالی کی طرف سے فرشتوں کو، اور اس کی اصل حکمت یہ تھی کہ فرشتوں نے آدم کا خادم بننا تھا، تو اس خدمت سے پہلے اللہ تعالی نے حکمتاً آدم کی تخلیق سے آگاہ کر دیا۔ اب دوسرا سوال ہے فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ بھائی تمہارے بارے میں ساری بات انہوں نے کر دی، ابھی تم آئی نہیں تھے، اور جتنی عادتیں ہیں کیا کہا، میں یفسد فیہا، عقیدے بھی گندے ہوں گے، فساد فی العقیدہ، ویسفک الدماء، بد عمل بھی ہوں گے، حتیٰ کہ اتنے بد عمل کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے، بد عقیدگی بھی ہوگی، بد عملی، لڑائی بھی ہوگی، خون ریزی بھی ہوگی۔ الجواب، جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو اس چیز کا علم ہوا متعدد وجوہات سے۔ ایک یہ کہ اللہ نے فرمایا انی خالقکم بشرا من طین، اور ایک مقام پہ ہے سلالۃ من طین۔ سلالہ کہتے ہیں خلاصے کو، نچوڑ۔ زمین کی کئی قسمیں ہیں، مختلف قطعات الارض کی اقسام میں، تو مٹی کے خلاصے سے۔ اب ظاہر بات ہے مٹی کی تاثیر مختلف ہے، تو فرشتوں نے مادے سے اندازہ لگایا کہ یہ جو مٹی سے پیدا ہونے والا انسان ہے، مٹی کے مختلف ٹکڑوں کی تاثیر مختلف ہے، تو اس بنیاد پہ جو اس سے آدم پیدا ہوگا ان کے مزاج مختلف ہوں گے، اور مزاج ہی اختلاف اور خون ریزی
وغیرہ کا سبب بنتے ہیں، تو انہوں نے اس مٹی مادہ سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ خیر کرے اب جو مخلوق آنے والی ہے اتنی شریف نہیں ہوگی۔ ایک دوسری وجہ، لفظ خلیفہ سے بھی استنباط فرشتے کر سکتے کہ تنفیذ احکام ہوگا نا، تو جہاں احکام نافذ ہوں تو ظاہر بات ہے وہاں یہ باتیں تو ہوتی ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ آپ جہاں تو پورا جہان آباد کرنا تھا، آپ بزرگ جو بیٹھے ہیں تو اس کا خالص تجربہ رکھتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو کوئی حکم دیا جائے، 4-5 بزرگ بھی ہوں تو ان کے کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، جب کچھ مانتے ہیں نہیں مانتے تو اختلاف کی بنیاد تو ہے، تو خلیفہ کے لفظ سے اندازہ لگایا۔ اور یہ بھی فرشتوں کا استنباط ہے، 3 سے بھی بول استنباط ہے۔ اور تیسرا، انہوں نے ایک مخلوق دیکھی ہوئی تھی اور وہ بڑے شریف لوگ جنات، اور ان کی شرارتیں بھی دیکھی ہوئی تھی، تو فرشتوں نے ان کو قیاس کیا جنات پر، انسانوں کو قیاس کیا جنات پر۔ تو یہ 3 وجوہات، تینوں وجوہات کو اگر غور سے سوچیں تو تینوں وجوہات کی بنیاد ہے ملائکہ کا اجتہاد، استنباط، درایت۔ اب غیر مکلف کہتے ہیں اول من قاسا ابلیس، سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا، اجتہاد ابلیس۔ ہم نے کہا بھی ابلیس بنا نہیں تھا، پہلا غیر مقلد ابلیس ہے۔ یہ فرشتے اور ابھی ابلیس ہی نہیں بنا، وہ پہلے ہی اجتہاد کر رہے ہیں۔ کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پہلے کیا کر رہے ہیں؟ استنباط، اجتہاد۔ تو اول من قاسا ابلیس ہے یا اول من قاسا الملائکہ؟ الملائکہ، فرشتے تھے۔ تو اس استنباط تو اجتہاد یہ سنت الملائکہ بھی ہے۔ حضرت شیخ الہند نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اضاء الادلہ میں فرماتے ہیں دنیا میں پہلا غیر مقلد ابلیس ہے۔ یہ شیخ الہند صاحب نے لکھا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ہو گیا اور سوال ہے۔ بعض نے کہا، فرشتوں نے اعتراض کیا، حالانکہ اللہ کے کلام پہ اعتراض کرنا کفر ہے، فرشتے معصوم ہیں، تو اعتراض کیسے کیا؟ جواب یہ ہے، یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں ہے، فرشتوں کا استعلام طالب علمانہ ہے۔ استعلام طالب علمانہ، طالب علمانہ سمجھتے ہو نا؟ طالب علمانہ، جیسے طالب علم سوال کرتے ہیں، طالب علموں والا سوال ہے، اعتراض نہیں ہے بلکہ طالبوں والا سوال ہے علمی کہ یہ جو بنے گا تو یہ فسادی ہوگا، خون ریزی۔ اور اصل میں مسئلہ آگے کھڑا ہے، اور یہ بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر ایک طالب علم ہے اور وہ مخلص طالب علم ہے، وہ اپنے استاد کے ساتھ، شیخ کے ساتھ محبت کرتا ہے، خدمت کر رہا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا طالب علم ہو یا دوسرا آدمی وہ خدمت کرنے لگے تو یہ خادم برداشت نہیں کرتا، اور اس کے ذہن میں اس محبت والی غیرت ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں جی میں ہی کروں گا اور نہیں۔ یہ شاید آپ میں آج کل کے دور میں یہ بات سمجھ آنے والی نہیں، بہرحال مان لیتے ہیں کہ آ جائے۔ تو اگر ایسا ہو تو فرشتے جو تھے یہ ساری خدمات ادا کر رہے تھے، تسبیح بھی، تقدیس بھی، ساری۔
اب جب بات آئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے اظہار خدمت کے طور پہ یہ باتیں کی. کس کے لیے؟ اظہار اعتراض نہیں کر رہے، اظہار خدمت کے لیے یہ پورا کلام کر رہے ہیں اور طالب علمانہ سوال ہے. دیکھو اس لیے آگے اصل مقصود یہ ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، نحن نسبح، ہم پاکیاں بیان کرتے ہیں تیری، ہیں پاکیاں بیان کرتے ہیں بحمدے کا، تیری تعریفوں کے ساتھ، بنقدس، اور ہم پاک رہتے ہیں تیرے لیے، نقدس لکا، پاک رہتے ہیں تیرے لیے، تسبیحیں بیان کرتے ہیں تیری حمدوں کے ساتھ اور خود پاک رہتے ہیں تیرے لیے، نقدس لکا. اب دیکھو نسبح پر لکھا ہوگا، ہاں اشکال ہے، نسبح التسبیح تنزیہ اللہ عن کل ما لا یلیق بشانہ قلبا، یعنی اعتقادا، عملا، لسانا. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ تنزیہ اللہ تعالی عن کل ما لا یلیق بشانہ اعتقادا، عملا، لسانا. اللہ تعالی کو ہر اس چیز سے پاک سمجھنا جو اللہ تعالی کی شایان شان نہیں، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور زبان کے اعتبار سے. یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں کسی ایسی چیز کا عقیدہ نہ رکھنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے. جیسے آج لوگ کہتے ہیں اللہ عاشق، نبی معشوق، یہ خالص کفر ہے. بے شک. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کو ایسی 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 چیز خدا کی طرف نسبت کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں، وہ کیا بن جائے گا؟ یہ تسبیح اعتقادی ہے. عقیدہ صاف رکھ، نہ تشبیہ کا ہو نہ تعطیل کا ہو، صاف عقیدہ. اور عملاً بھی، اس لیے علماء نے لکھا ہے جب صفات باری کا مسئلہ ہے اپنے اعضاء کو حرکت نہ دو. مثلا ید کا لفظ آئے تو اپنے ہاتھ کو حرکت نہ دو، یہ عملاً تسبیح کے خلاف ہے. یہ بات آپ نے سمجھی ہے؟ وہ جو خطیب پورا اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں ید اللہ فوقا، اور ہاتھ کو بھی حرکتیں دیتے ہیں، یہ عملاً تسبیح کے خلاف ہے. اور لساناً، زبان سے بھی کوئی ایسا لفظ نہ کہنا جو اللہ کی شان کے لائق نہیں. جیسے اکثر خطیب کی یاوا گوئی ہوتی ہے. ایک خطیب لگا ہوا تھا کہ اللہ نے ہر نبی کو بھیجا نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی بشارت کے لیے، اور حضرت عیسیٰ نے تو ایسی جلدی کی، نہ باپ کا انتظار بھی نہیں کیا آنے میں، اور جانے میں ایسی جلدی کی، موت کا انتظار بھی نہیں کیا. یہ آپ کا خطیب صاحب کی تقریر ہے، خالص کفر پہ مبنی ہیں. پھر جی ایک اور خطیب لگا تھا، پیغمبر کریم عرش پہ گئے، جب قریب ہوئے نا اللہ نے فرمایا اب تو تھوڑا کھڑو بن، آپ وہاں رک جائیں، میں اتر کے تیرا استقبال کرتا ہوں، میں اتر کے تیرا. یہ تسبیح کا قائل ہے، یہ توحید ہے. میں اتر کے تیرے سے. پہلی بات تو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جانا ثابت ہی نہیں. جی یہ جتنے خرافات کرتے ہیں کہ آپ عرش کے اوپر گئے، اس پر کوئی دلیل نہیں. جی معراج حق کا خیال رکھنا، معراج حق ہے، لیکن معراج ہے کہاں؟ حتی ینتہیا الی سدرۃ المنتہا، عرش کے نیچے کا مقام ہے. عرش کے اوپر اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو لائے، لیکن صحیح ثبوت ہو. ہاں کتابڑیوں میں لکھا ہے، سیرت میرت تاریخ شاریخ
ان میں، لیکن دلیل ہو دلیل. چلو ہم تو دلیل کے طالب ہیں بھائی. بنانو نسبے ہو نقدس کا اس پر اشکال ہے. تسبیح حمد دونوں چیزیں آگے، اس کے بعد نقدس ہو پھر کیوں فرمایا؟ نسبے ہو جو آ گیا تو نقدس ہو کیوں ذکر کیا؟ اس کا ایک جواب ہے کہ یہ تاکید ہے. اور تھوڑا سا فرق بھی ہے. تقدیس کہتے ہیں تطہیر کو اور تسبیح کہتے ہیں تنزیہ کو. اور تبری من السو باہر کا حوالہ لکھا ہے. اور دوسرا نقدسوں کا میں نے ترجمہ ایک کیا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہے. ہم پاکیاں بیان کرتے ہیں اور خود پاک رہتے ہیں. نقدس 16 کا. اب یہ فرق ہو جائے گا تقدیس اور تسبیح کا. یہ نیچے لکھا ہے اظہار خدمت، یہ اسی کا جواب ہے. اوپر تھا نا میں یفسد فیہا، تو نیچے کیا ہے؟ نسبح بے حمد کا. یسف قدما نیچے آ گیا نقدسو، یہ اس کا تقابل ہے. تو قال انی اعلم، فرمایا میں جانتا ہوں. یہاں یہ جواب اجمالی ہا کے معنی ہے. دو جواب قرآن دیتا ہے. ایک ہا کے معنی جواب، حاکم میں ہوں، تم کون ہوتے ہو اپنی حیثیت دیکھو. اور ایک ہوتا ہے حکیمانہ جواب، جس کو آپ کہتے ہیں تحقیقی جواب. اور وہ کیا ہے؟ حکیمانہ جواب. اس میں وجہ ذکر کی جاتی ہے. قال انی اعلم، فرمایا میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. مالا انی اعلم من المصلحۃ الراجحہ فی خلق ھذا الصنف، اس مخلوق کے پیدا کرنے کی میں جانتا ہوں مصلحت، جو مفاسد التی ذکرتموہا، ان مفاسد پر مصلحت راجحہ ہے جو تم ذکر کر رہے ہو.